أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فصائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر صلوات بشير خاندان فاطمة خدا سبحان کی بارگاہ میں سپاس گزاروں کہ اس مقام پر آپ بامعرفت مومنین کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. آج کی شب کی مناسبت سے اور ان پاکیزہ ترین عیدوں کی مناسبت سے سب سے پہلے منجی عالم بشریت انسانیت کی مشکل کشا فرزند فاطمہ امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے عزیزوں میں مختصر گفتگو کروں گا ان پاکیزہ ترین ایام کی مناسبت سے. سب سے پہلے 3 شعبان کو حق تعالی نے جس نور کو روئے زمین پر اتارا سرور و سالار شہیدان امام حریت امام عزت امام انقلاب امام شجاعت راکب دوش رسول سید شباب اہل جنہ حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیید والسلام. میں اپنی گفتگو کے تمہیدی اور ابتدائی حصے میں عرض کروں گا اور اس کے بعد حضرت کی شخصیت کے مختلف ابعاد اور جہات اور ڈائمنشنز اور پہلو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن سب سے پہلا سوال یہ کہ اللہ نے ایک خاص زمانے میں ایک خاص وقت میں ایک خاص گھرانے میں ایک خاص شہر میں اپنے نور حسین ابن علی کو کیوں نازل فرمایا؟ فلسفہ ارسال نور حسین ابن علی کیا ہے کہ اگر اللہ حسین ابن علی کو اس کائنات میں نہ بھیجتا تو کیا ہوتا؟ وہ کون سا مقصد تھا کہ جس کا حصول منحصر تھا ذات حسین ابن علی علیہ السلام میں؟ میرے عزیزو، اللہ نے سب سے پہلے ابو البشر آدم کو زمین پر اتارا اور جناب آدم نے 1000 سال زندگی گزاری اور پھر آپ کی وفات ہوئی اور جناب آدم کی وفات کے 6150 سال گزرنے کے بعد وجود مبارک ختمی مرتبت علیہ آلاف و تحیید والثنا اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کی حیات طیبہ 63 سالوں پر مشتمل اور اس وسط میں حق تعالی نے ہزاروں انبیاء بھیجے جن کی جمعی تعداد 1,24,000. جب اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے
یہ ڈیجیٹل وڈیرا اگر اس طرح سے بولتا رہا تو شاید گفتگو میں تھوڑی سی دقت پیش آئے۔ پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کو ہدایت بشر کے لیے، نصاب حیات انسانی کی تکمیل کے لیے روانہ فرمایا، اور سب سے آخر میں امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کو اس کائنات میں بھیجا، اور اب ختمی مرتبت کی زندگی کی فقط چند مہینے یا کہ 2 سال باقی ہیں، اور اب کچھ عرصے کے بعد حضرت کا وصال قریب تر ہے کہ آپ کی زندگی کے 2 سال پہلے دنیا سے جانے سے 2 سال پہلے فتح مکہ کے موقع پر ختمی مرتبت جب 8 سال مدینہ میں گزارنے کے بعد اپنے آبائی شہر مکہ کی طرف جا رہے ہیں، تو عالم یہ ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، سروں کی یہ سیاہی اور سروں کی کثرت، ہزاروں کی تعداد میں یہ جمع غفیر، لوگوں کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر جب ختمی مرتبت ان سب کے جلوف میں، ان سب کے قرب میں، ان سب کے حصار میں مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے، تو آپ کا بدترین دشمن کہ جس نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا تھا اور رات کی تاریکی میں بے سر و سامانی کے عالم میں اپنا آبائی شہر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، جو برابر 9 سال ختمی مرتبت کے مقابلے میں جنگیں لڑتا رہا، سوائے جنگ حنین کے باقی تمام جنگوں میں شرکت کی، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، مستقل طور پر جنگ کی، اسلام کی سب سے پہلی جنگ اسلام پر جو مسلط کی گئی جنگ بدر، اور اس کے بعد مسلسل جنگیں لڑتا رہا، یہاں تک کہ جنگ احد میں اسی کی زوجہ نے ختمی مرتبت کے سگے چچا جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا، اور پھر اسی طرح سے یہ مراحل طے ہوتے رہے، اور اس فرد نے بالآخر ختمی مرتبت کو ہجرت پر مجبور کیا، ساحر کہا، جادوگر کہا، دیوانہ کہا، پتھر مارے۔ پیغمبر مسجد الحرام میں خانہ کعبہ میں جب نماز پڑھ رہے تھے، عبداللہ بن زبری کو اکسایا، اور حالت نماز میں ختمی مرتبت کے چہرے پر گوبر مل دیا گیا، اجریاں پھینک دی گئی، خون مل دیا گیا، اس طرح سے اہانت کی، پیغمبر کے قتل کے منصوبے بنائے۔ لیکن آج جب مسلسل 8 سال کی ہجرت کے بعد ختمی مرتبت پلٹ کے آ رہے ہیں، تو اسلام اور مسلمین کا اور ختمی مرتبت کا بدترین دشمن مسلسل پریشان ہے، کبھی ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتا ہے اور لشکر اسلام کی سطوت و کثرت و ہیبت اور کثرت کا مشاہدہ کرتا ہے، پھر گھبرا کر نیچے اتر آتا ہے کہ جس اسلام کے خلاف اس نے 21 سال خصوصاً 17 سال مسلسل جنگیں کرتے ہوئے گزارے اور پیغمبر گرامی اسلام کو اذیتیں دے کے گزارے، وہ رسول کے جسے آج سے چند سال پہلے میں نے بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے شہر سے شہر بدر کیا، ہجرت پر مجبور کیا، آج وہ اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ اپنے ہی آبائی شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو نہیں معلوم وہ میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھیں گے، شاید مجھے قتل کر دیں یا پھر میری گردن اڑا دیں یا پھر مجھے قیدی بنا کر اپنے ہمراہ مدینہ لے کے چلے جائیں۔ اسی اضطراب میں، پریشانی میں، اسی تذبذب و تشکیک کی کیفیت میں، اسی پریشانی کے عالم میں، کبھی ایک فراز پر، کبھی ایک بلندی پر، کبھی پہاڑ کی ایک چوٹی سے لشکر اسلام کی کثرت کو مشاہدہ کرتا ہے۔ آج دشمن اسلام مضطرب ہے، پریشان ہے، پشیمان ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح سے ختمی مرتبت کا سامنا کرے، اور تھوڑی دیر کے بعد ختمی مرتبت جب اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ شہر مکہ میں داخل ہوں گے تو نہیں معلوم کیا ہوگا۔ اسی اضطراب اور پریشانی میں جبکہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اچانک اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی، یہ ہنستا ہوا مسکراتا وہ نیچے آیا، اور اس کے ذہن میں ایک ایسا خیال آیا، یہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترا وہ ختمی مرتبت کے چچا جناب عباس کے گھر کی طرف چل پڑا، دق الباب کیا، جناب عباس نے دروازہ کھولا تو کہا کہ جناب عباس میں بہت شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، میں بہت اپنی اس غلطی پر نادم ہوں، آپ مجھے اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ کے پاس لے کے چلیں، میری سفارش کریں، میں ان کے سامنے جا کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، اپنے ظلم و بربریت کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، شہادتین کا اقرار کرنا چاہتا ہوں، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، ان کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عباس نے سن کر یہ منظر دیکھ کر خوش ہو کے چلیں، دیر آیت درست آیت، ہمارا بدترین دشمن بالآخر ہماری طرف پلٹ آیا۔ یوں جناب عباس اس فرد کو لے کر ختمی مرتبت کی محضر میں پہنچے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں شخص سردار بنو امیہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، شہادتین کا اقرار کرنا چاہتا ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، آپ ہاتھ بڑھائیے تاکہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر شہادتین کا اقرار کریں۔ جناب عباس کے کہنے پر ختمی مرتبت نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا،
اور سردار بنو امیہ نے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا، شہادتین کا اقرار کیا، پھر بغور پیغمبر گرامی اسلام کے چہرے کی طرف دیکھا کہ شاید ان کو میرے اندرونی ارادے سے خبر نہیں ہوئی، اس لیے کہ آج سردار بنو امیہ نے یہ فیصلہ کیا اور یہ ارادہ کیا اور یہ منصوبہ بنایا کہ جس اسلام کے مقابلے میں مسلسل میں جنگیں لڑتا رہا اور جہاں تک کہ ختمی مرتبت کے قتل کے منصوبے بناتا رہا، لیکن اس اسلام کو صفحہ ہستی سے نہ مٹا سکا، ختمی مرتبت کی زندگی اور حیات کا چراغ گل نہ کر سکا، تو آج میں اپنی تدبیر بدل کر اسی اسلام کے اندر شامل ہو کر، اسلام کے نورانی پیکر میں داخل ہو کر اسلام کو اندر سے کھوکھلا کروں گا، اسلام کی جڑوں کو بھی کاٹوں گا، اسلام کی شاخوں کو بھی کاٹوں گا، اسلام کے اصول دین پر بھی حملہ کروں گا، اسلام کے فروع دین پہ بھی حملہ کروں گا، اور اسلام کی تعلیمات کو اس طرح سے آمیختہ کر دوں گا، حق اور باطل کو اس طرح سے مخلوط کر دوں گا، خیر و شر کو، نیکی اور بدی کو، اچھائی اور برائی کو اس طرح سے الجھا دوں گا کہ پھر قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان خیر و شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق نہ کر سکے۔ اور جب دیکھا کہ ختمی مرتبت کے چہرے پر کوئی تبدیلی کے آثار نہیں تو خوش ہو گیا کہ پیغمبر گرامی اسلام کو میرے باطنی ارادے سے خبر نہیں ہوئی، یہ سوچ کے خوش ہوا اور اس نے اسلام کے دامن میں، اسلام کے پیکر میں شامل ہو کر اپنی سازشوں کا آغاز کیا۔ لیکن یہ کافر کی تدبیر تھی اور وہ اللہ کی تدبیر تھی۔ کافر یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام کے پیکر میں شامل ہو کر اسلام کی تعلیمات کو اس طرح سے آمیختہ کر دے کہ حق اور باطل کو اس طرح سے الجھا دے، خیر و شر کو اس طرح سے مخلوط کر دے کہ پھر کوئی بھی انسان حق اور باطل کو، خیر و شر کے درمیان فرق نہ کر سکے۔ لیکن اسی مقصد کے لیے حق تعالیٰ نے، یہ کافر کی تدبیر تھی اور وہ اللہ کی تدبیر تھی کہ پروردگار نے اسی موقع کے لیے اس نور کو روئے زمین پر اتارا جس نور کا نام حسین ابن علی تھا، وہ نور کے جو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان بن گیا، جو خیر و شر کے درمیان حد فاصل ہو گیا۔ 3 شعبان کو اللہ نے نور حسین ابن علی کو روئے زمین پر عالم ملکوت سے عالم ملک میں، اس عالم مادہ میں، اس عالم ہستہود میں، اس بزم گیتی اور کائنات میں اتارا۔ کیوں اتارا؟ بقول شاعر کہ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بشر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ اسی دن کے لیے پروردگار نے نور حسین ابن علی کو روئے زمین پر اتارا۔ اور اب ختمی مرتبت کا انداز فتح مکہ کے بعد جب پلٹ کر گئے مدینے تو اب انداز بدل گیا۔ پہلے ختمی مرتبت کا معمول تھا 8 سال جتنا عرصہ مدینہ میں رہے، ہر روز اپنے گھر سے نکلتے تھے اور سیدھے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے جہاں پر ممبر پر بیٹھ کر دین کے مسائل کی تبلیغ کرتے تھے۔ لیکن اب مکہ سے پلٹنے کے بعد اس لیے کہ ختمی مرتبہ جو کچھ زبان سے ادا کرتے ہیں سب کا سب وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے، نہ ختمی مرتبہ ایک لفظ اللہ کی وحی کے بغیر ادا کرتے ہیں، نہ ایک قدم اللہ کی وحی کے بغیر اٹھاتے ہیں۔ اس سے پہلے 8 سالوں میں ختمی مرتبہ کا ہمیشہ سے معمول رہا کہ سیدھے گھر سے چلے جاتے تھے مسجد، صحابہ کرام کے درمیان دین کے مسائل کی تبلیغ کرتے تھے، شریعت بیان کرتے تھے، حدیث کا بیان کرتے تھے۔ لیکن اب فتح مکہ کے بعد، پلٹنے کے بعد، ختمی مرتبہ آپ کا انداز بدل گیا۔ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اس سے پہلے کہ ختمی مرتبہ مسجد جائیں، ایک گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، مسلسل صلوات اور درود پڑھنے کے بعد انتظار کرتے ہیں۔ 2 بچے نکلتے ہیں اس گھر سے، بڑا بیٹا جس کا نام حسن ہے وہ اپنے بابا علی کے ساتھ مسجد کی طرف چلا جاتا ہے، اور چھوٹا بچہ جس کا نام حسین ہے پیغمبر اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور ہر روز اپنے ہمراہ مسجد میں لے کے جاتے ہیں۔ ختمی مرتبہ کا معمول تھا، ہر روز آپ کا یہی انداز تھا کہ ختمی مرتبہ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اس گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، درود و سلام پیش کرتے ہیں، حسین کو اپنے ہمراہ اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے اور مسجد چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کئی مہینے گزرنے کے بعد آج پروردگار کی مشیت کا تقاضا تھا کہ پیغمبر پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ جب اپنے گھر سے نکلے تو اس گھر کی طرف بڑھنے کی بجائے جہاں ہر روز فتح مکہ کے بعد، پلٹنے کے بعد ہر روز جایا کرتے تھے،
آج اس گھر تشریف نہیں لے گئے، بادل ناخواستہ سیدھے مسجد کی طرف چل پڑے، اور وہ بچہ کہ جو ہر روز اپنے نانا کا انتظار کرتا تھا، پیغمبر گرامی اسلام آیا کرتے تھے، حسین کو اپنے ہمراہ لے کے جایا کرتے تھے، آج جب پہلی مرتبہ دیکھا کہ آج نانا میرے پاس مجھے لینے کے لیے نہیں آئے، حسین نے سوچا شاید مصروف ہیں، کسی وجہ سے تاخیر ہوئی، شاید آج میرے نانا میرے گھر نہیں آئیں گے، مجھے لینے کے لیے نہیں آئیں گے۔ خود حسین گھر سے چل پڑے تاکہ مسجد پہنچے اور اپنے نانا کی بس میں شریک ہو جائیں۔ لیکن ادھر جب حسین ابن علی مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو مسجد نبوی کھچا کھچ مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے بھر چکی تھی، اور پیغمبر گرامی اسلام فراز منبر پر تشریف فرما ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ لیکن حسین ابن علی جب مسجد میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ مسجد کھچا کھچ نمازیوں سے، مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے بھری ہے، اس کے باوجود حسین کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے اور اسی جگہ پر جا بیٹھے جہاں ہر روز ختمی مرتبہ اپنے منبر کے داہنی طرف حسین کو بٹھایا کرتے تھے۔ اسی کوشش میں حسین آگے بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ حسین کا محمد مصطفیٰ کے ساتھ وہی تعلق ہے جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہ محمد مصطفیٰ حسین کے بغیر رہ سکتے ہیں، نہ حسین محمد مصطفیٰ کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ اسی کوشش میں حسین آگے بڑھ رہے ہیں کہ اپنے جد بزرگوار امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبہ سے قریب تر ہو کے بیٹھے کہ ناگاہ آپ کا قدم آپ کے دشداشے میں الجھا، حسین الجھ کر گرے۔ میرا عقیدہ امامت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کہوں کہ حسین گرے، اس لیے کہ حسین امام ہے اور امام بچپنے سے امام ہوتا ہے۔ جس طرح سے امام کا ایک ایک لفظ جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے، اس طرح سے امام کا ایک ایک قدم جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے۔ لغزش کا امکان نہیں، لرزش کا امکان نہیں، یہ ممکن نہیں کہ حسین گرے، لیکن آج خود خدا یہ چاہتا ہے کہ حسین گرے تاکہ مقام حسین قیامت تک آنے والے انسانوں پر روشن ہو جائے۔ ادھر حسین گرے، ادھر ختمی مرتبہ نے اپنا خطبہ وہیں روک دیا، منبر سے نیچے تشریف لے آئے، آگے چلتے ہوئے بڑے، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چومتے ہوئے برابر کبھی آپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کبھی گلوئے اطہر کے بوسے لے رہے ہیں، کبھی پیشانی چوم رہے ہیں، کبھی آپ کے لب چوم رہے ہیں، حتیٰ میں نے خود روایتوں میں دیکھا کبھی پیغمبر گرامی اسلام حسین ابن علی کے پاؤں کے بوسے لے رہے ہیں، اس طرح سے اپنے ساتھ سینے سے چمٹائے ہوئے گریہ کرتے ہوئے۔ لیکن آج ختمی مرتبہ نے پہلی مرتبہ حسین کو اپنے منبر کے داہنی طرف نہیں بٹھایا بلکہ اپنے ہمراہ منبر پر لے کے آ گئے، اور جو خطبہ بیان کر رہے تھے اسے وہی چھوڑا اور ایک نیا موضوع شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ عرض کروں کہ ختمی مرتبہ نے کون سا موضوع شروع کیا، میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے یہ سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، دین اسلام دین علم ہے، دین عقل ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین آگاہی اور شعور ہے۔ اسلام احساسات، جذبات اور عواطف سے بالاتر حقیقت ہے۔ حسین بچے ہیں، بچے گرتے رہتے ہیں، اگر حسین گر گئے تو کیا ہوا؟ حسین کیا کسی بلندی سے گرے ہیں؟ کسی مقام کی اونچائی سے گرے ہیں؟ نہ چلتے ہوئے گرے ہیں، اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ جس صحابی کے قریب حسین گرے وہ صحابی حسین کو بٹھا دے گا۔ کیا ہوا کہ آپ نے اپنا خطبہ روک دیا، منبر سے نیچے اتر آئے؟ کسی صحابی سے کہہ دیں، نہ خود چلتے ہوئے آگے بڑھے۔ اگر آپ نے حسین کو اٹھایا تو وہی بٹھا دیں، یا پھر اس جگہ بٹھا دیں جہاں ہر روز اپنے منبر کے داہنے طرف بٹھاتے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ کار منصبی انجام دے رہے، کار رسالت انجام دے رہے، آپ گھر میں تشریف فرما نہیں ہیں، آپ کسی نجی محفل میں، کسی اپنی نجی محفل میں تشریف فرما نہیں ہیں، آپ مسجد میں کار منصبی، کار رسالت انجام دے رہے ہیں، دین بیان کر رہے ہیں، شریعت بیان کر رہے ہیں، اسلام بیان کر رہے ہیں، حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ بچے گرتے ہیں، گر گئے حسین تو کیا ہوا؟ تو ختمی مرتبہ نے اپنے اس عمل سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو سمجھایا اور پیغام دیا کہ سمجھ لو، میں جو بیان کر رہا تھا یہ حدیث ہے، اور جو میرے سامنے آ کر گرا ہے یہ مجسم قرآن ہے، سراپا قرآن ہے، بولتا ہوا قرآن ہے۔ اور جب حدیث کے سامنے قرآن آ جائے تو پھر حدیث کو رک جانا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مقدم ہے اور حدیث مؤخر ہے۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ اب گود میں لیا حسین کو، اور جو موضوع بیان کر رہے تھے اسے وہی چھوڑا اور ایک نیا موضوع شروع کیا۔ یا معاشر اصحابی، اے میرے صحابہ، اعرفوا ھذا حسین بن علی، پہچان لو
یہ میرے فرزند حسین ابن علی ہیں. اور اب حسین کا تعارف پیش کیا. پہلا تعارف نسبی تعارف. فرمایا کہ ان الحسین افضل الخلق ابا و اما و جدا و جدتا. یہ حسین ہے جو اشرف ہے ساری کائنات سے، باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، دادی کے اعتبار سے. یعنی ساری کائنات میں حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، نہ حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا ہے، نہ حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی ہے، نہ حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا ہے، نہ حسین کی دادی جیسی کسی کی دادی ہے. یہ پہلا تعارف ہے جو ختمی مرتبت فراز ممبر سے سرور و سالار شہیدان، امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، امام جرأت و استقامت، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی کا ارشاد فرما رہے ہیں. ہم ملک کے مختلف طول و عرض میں، شہروں میں، دیہاتوں میں جاتے ہیں، مومنین کے پاس بس اوقات بعض مومنین اپنا تعارف پیش کرتے ہیں کہ مثلا میں فوج سے وابستہ ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، اور میرے بابا بھی انجینئر ہیں، اور میرے فلاں رشتہ دار وہ بھی انجینئر ہیں. اور کوئی کہتے ہیں کہ ہم فوج سے وابستہ ہیں، مثلا میں بریگیڈیئر ہوں، میرے بھائی کرنل ہیں، میرے والد صاحب جنرل ہیں، میرے فلاں بھائی اور میرے فلاں عزیز فوج میں اس محکمے پر فائز ہیں. اور اسی طرح جو جس شعبہ حیات سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کا تعارف پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، میرے بابا بھی ڈاکٹر ہیں، میرے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں، میرے والد بھی ڈاکٹر تھے. یہ دنیا کے تعارفات ہیں اور یہ اعتباری تعارفات ہیں. ایک اعتبار اور فرض کے ذریعے سے یہ تعارفات وجود میں آتے ہیں اور دوسرے اعتبار اور فرض کے ذریعے سے یہ تعارفات ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ایک ایسا تعارف ہے اس کائنات میں، اس عالم ہست و بود، اس عالم آب و گل، اس بزم گیتی اور کائنات میں ایک ایسا مرتبہ ہے، ایسا شرف جس کی بنا پر الہی عہدوں کی تقسیم ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر اللہ نبوت عطا کرتا ہے، رسالت عطا کرتا ہے، امامت عطا کرتا ہے. اس رتبے کا نام عصمت و طہارت ہے، معصوم ہونا ہے. یہ ساری فرضی اور ذیلی باتیں ہیں. اس کائنات کا اکمل ترین تعارف عصمت و طہارت ہے اور معصوم ہونا ہے. اور صرف ایک انسان ایسا تعارف پیش کر سکتا ہے کہ میں بھی معصوم ہوں، میرا باپ بھی معصوم ہے، میری ماں بھی معصومہ ہے، میرا نانا بھی معصوم ہے، میرا بھائی حسن بھی معصوم ہے، اور مہدی تک میری ساری نسل سب کے سب معصوم ہے. اسی لیے جوش ملی آبادی نے فرمایا، جن کا اصل نام شبیر حسن خان تھا، کیا کہا کہ جوش دنیا کو مبارک ہو یہ فانی عز و جاہ. جوش دنیا کو مبارک ہو یہ فانی عز و جاہ. فخر کافی ہے مجھے ہم نامی شبیر کا، میرے لیے یہ شرف بہت بڑا ہے. کون ہے حسین؟ جب اللہ کی مشیت نے یہ ارادہ کیا کہ تمام تر خیر، تمام تر عزتوں کو، تمام تر کمالات کو، تمام تر فضیلتوں کو اس کائنات میں ظاہر فرمائے، تو تمام تر کمالات اور فضیلتوں کے ظہور کے لیے اللہ نے جس نور کا انتخاب کیا اور جس نورانی پیکر کا انتخاب کیا، اس ہستی کا نام حسین ابن علی علیہ السلام ہے. یہاں تک کہ اہل سنت محقق مصر کے مایہ ناز عالم ڈاکٹر عباس محمود عقاد، کیا خوبصورت جملہ کا، وہ جملہ جو میں نے کسی شیعہ رائٹر اور شیعہ اسکالر دانشور کی کتاب میں نہیں پڑھا. ڈاکٹر عباس محمود عقاد کہتے ہیں کہ روز عاشور میدان کربلا میں دو طرح کی جنگ تھی. ایک جنگ لشکر حسین اور لشکر عمر ابن سعد کے درمیان تھی، اور دوسری جنگ خود حسین کی ذات کے اندر، آپ کی وجدان میں، آپ کی روح میں، آپ کے قلب میں اور آپ کے درون میں، آپ کی صفات کے درمیان چل رہی تھی، آپ کے کمالات کے درمیان چل رہی تھی. اور ہر کمال حسینی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ دوسرے کمال سے آگے نکل جائے. حسین کی معرفت یہ چاہتی تھی کہ وہ سخاوت سے آگے نکل جائے، حسین کی سخاوت چاہتی تھی وہ کرامت سے آگے نکل جائے، حسین کی کرامت یہ چاہتی تھی کہ حسین کی شجاعت سے آگے بڑھ جائے، حسین کی شجاعت یہ چاہتی تھی کہ صبر حسین سے آگے بڑھ جائے، حسین کا صبر یہ چاہتا تھا کہ آپ کی استقامت اور جرأت اظہار سے آگے بڑھ جائے. ہر وصف اپنے کمال پر. اور اللہ نے سارے کمالات کے ظہور کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ حسین ہے. قبل از امامت بھی اور بعد از امامت کے 10.5 سال بھی اگر بچپنے سے لیں تو پھر مزاج حسین کو دیکھیں
کہ ایک صحابی رسول بعد از رحلت رسول مدینہ آئے اور سرور و سالار شہیدان امام حسین سے استفسار کیا، کہا اے حسین ابن علی، میں آپ کی زیارت کے لیے مدینے آیا اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی زبان سے آپ کے جد بزرگوار محمد مصطفیٰ کی کوئی حدیث سنوں۔ حسین جن کے ذہن اور حافظے میں پیغمبر کی ایک ایک بات نقش ہے، کوئی بھی بات سنائے، ہزاروں لاکھوں احادیث حسین کے سینے میں محفوظ ہیں، لیکن کون سا کلام سنایا؟ دیکھیے اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کو شعر سنائے، مثلا اگر آپ سے کہا جائے اسد اللہ غالب کا یا میر تقی میر کا یا احمد فراز کا یا اس طرح سے کسی اور عرب شاعر کا، تو آپ اپنے ذوق کے مطابق وہ شعر سنائیں گے۔ اگر 1000 شعر بھی آپ کو یاد ہوئے تو وہ شعر سنائیں گے جو آپ کے ذوق کا ترجمان ہوگا۔ جب صحابی رسول نے کہا حسین ابن علی اپنے جد بزرگوار کے کوئی کلام سنائے، تو یہ حسین کے مزاج کا عکاس ہے یہ فرمان۔ فرمایا میرے جد بزرگوار محمد مصطفیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ اعلیٰ و عرفہ اور بلند کاموں کو پسند کرتا ہے اور اللہ پست و حقیر اور چھوٹے کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ حسین ہے، بچپنے سے ان کمالات کا ظہور ہوا۔ جو جرأت اظہار ہے بچپنے میں پیغمبر نے فدق کے علاوہ ایک اور قطع ارضی، ایک زمین کا ٹکڑا امام حسن کو تحفے میں دیا، ایک ٹکڑا امام حسین کو تحفے میں دیا، اور زمین کا ایک پلاٹ یا ٹکڑا جو امام حسین کو تحفے میں دیا، خود پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے وہاں کئی کھجوریں لگائیں۔ اور امام حسین کو یہ جگہ بہت عزیز تھی اپنے نانا کی نسبت سے، اور یہ جگہ مروان بن حکم جو مدینے کا سابق گورنر رہا، اس کی جگہ کے ساتھ یہ متصل تھی، اور اس کی کئی کافی عرصے سے اس جگہ پر نگاہ تھی کہ اگر اس جگہ کو شامل کر لے تو اس کی جگہ مسطح اور مربع ہو جائے گی۔ تو اس نے فرصت کا فائدہ اٹھایا۔ 8 سال سن ہے امام حسین کا، اب پہلی مرتبہ اپنے جد بزرگوار کی رحلت کے بعد مکہ گئے حج کے لیے۔ اس فرصت سے فائدہ اٹھایا مروان بن حکم نے، اور آپ کی غیر موجودگی میں پیغمبر کے ہاتھ کے لگے ہوئے درخت خرما کے اکھاڑے، اور جو باڑ تھی امام حسین کی کھیتی کی سائڈوں پر اسے اکھاڑا اور اس کھیت کو اپنے کھیت کے ساتھ شامل کر لیا اور اپنی فصل لگا دی۔ ادھر یہی بات کسی نے امام حسین کو اثناء سفر میں بتائی جب حسین پلٹ کر آ رہے تھے۔ جیسے ہی سنا حسین گھر نہیں گئے، سیدھے اپنی کھیتی کی طرف چل پڑے، اور جب آئے تو اپنے دسیوں مزاروں اور مزدوروں کے بیچ میں مروان بن حکم بیٹھا تھا۔ لیکن حسین ابن علی اس بچپنے میں 8 سال کے سن میں کس جرأت و شجاعت کے ساتھ آگے بڑھے، اور جو پگڑی امامہ مروان بن حکم نے اپنے سر پر پہنا تھا حسین ابن علی نے اتارا، اور اسی پگڑی کو کھول کر اس کے پیٹ سے اس طرح سے گلے کو کس کے جکڑا کہ مروان بن حکم کی آنکھیں باہر آنے لگی، اور قریب تھا کہ موت ہو جائے کہ اس کے سارے ساتھی آگے بڑھے، کہا حسین معاف کر دیجیے، ہم ضمانت دیتے کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ یہ حسین ہے، بچپنے سے جرأت و شجاعت کے معیار، یہاں تک کہ جوانی میں، یہاں تک کہ جب ولید والی مدینہ نے گورنر ہاؤس میں امام حسین کو بلایا بیعت کے لیے، امام نے فرمایا میری مخفی بیعت تمہارے کس کام کی؟ مجھے دن کی اجالے میں بلاؤ مسجد نبوی میں سب کے سامنے، اگر تم رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہتے ہو تو سب کی موجودگی میں بلاؤ، یا تم ہو اور میں اور ایک اور فرد کھڑا ہے۔ کہا ٹھیک ہے فرزند رسول، آپ واپس چلے جائیے۔ لیکن مدینے کا سابق گورنر جو ولید سے پہلے تھا یہاں پر موجود تھا، مروان بن حکم۔ جیسے امام حسین دروازے کی طرف چلے، مروان نے ولید سے کہا اے ولید حسین کو نہ جانے دو، یا بیعت لو یا یہیں پر حسین کو قتل کر دو، اس لیے کہ اگر اب حسین تمہارے ہاتھ سے نکل گئے دوبارہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ جیسے یہ کلمات حسین ابن علی کے کانوں سے ٹکرائے، استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے یہ جملے لکھے، حسین بجلی کسی سرعت کے ساتھ پلٹے جیسے بجلی چمکتی ہے، آگے بڑھ کر مروان بن حکم کو گریبان سے پکڑا اور اتنا بلند کیا کہ اس کا سر دارالعمارہ کی چھت سے ٹکرانے لگ گیا، اور پھر حسین ابن علی نے مروان کو زمین پر پٹکا، اور پٹکنے کے بعد کہا ہے مروان تو کب سے اس قابل ہو گیا کہ حسین ابن علی کے ساتھ گفتگو کر سکے؟ حسین امام عزت ہیں، امام جرأت ہیں، امام انقلاب ہیں، یہاں تک کہ 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑا حسین ابن علی سے کہا گیا، عبداللہ بن زبیر نے وہی کام کیا، منذر بن زبیر نے وہی کام کیا، اس کے باقی خاندان والوں نے بھی یہی کام کیا کہ وہ مجہول راستوں سے انہوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی،
لیکن جان بچانے کے لیے مخفی اور مجہول اور غیر معروف راستوں سے مکہ پہنچے۔ امام حسین کو بھی کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ معروف راستے سے نہ جائیں، جیسے مثلا آپ کے ہری پور ایک بنیادی سڑک آ رہی ہے، کبھی اگر آپ کی جان کو خطرہ ہو تو آپ گلیوں کے بیچ میں سے یا اپنا راستہ بدل لیں۔ آقا سے بھی کہا گیا کہ آپ معروف راستہ ترک کریں اور مجہول راستوں سے جائیں تاکہ محفوظ رہ جائیں۔ تو کیا فرمایا؟ کہا کہ میں تاریخ میں ایک مفرور اور باغی کی حیثیت سے پہچانا نہیں جانا چاہتا۔ یہ حسین کا مزاج ہے۔ اور پھر روز عاشور، وہ دن جو اللہ نے منتخب کیا، وہ دن جس دن اس چند گھنٹوں میں حسین ابن علی کی کمالات کس طرح سے ظاہر ہو رہے تھے، وہ دن جو تاریخ انسانی کے لیے ناقابل فراموش ہو گیا۔ کیا بیان کروں؟ علم حسین، معرفت حسین، عبادت حسین، شجاعت حسین، استقامت حسین، صبر حسین، کن کن صفات کو بیان کروں؟ اگر علم حسینی کی طرف ایک مختصر اشارہ کروں تو نبض کائنات پر ہاتھ ہے حسین ابن علی کا۔ روز عاشور جب امام حسین کے ایک سپاہی نے جن کا نام ہے ابو ثمامہ ساعدی آگے بڑھے، کب فرزند رسول کیا زوال ہو گیا؟ کیا نماز ظہر کا وقت ہو گیا؟ مثلا آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا آپ دوبارہ کبھی آئیں گے ہری پور ہمارے ہاں مجلس پڑھنے کے لیے، جشن کے لیے؟ تو میں کہوں نہیں، آپ کی خاموشیوں کو سوچتے ہوئے پھر دل میں کچھ آؤ، کہہ دوں ہاں، کہہ دوں ہاں، نہیں، ہاں، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ نہیں، یہاں بے عین ہی جب ابو ثمامہ ساعدی نے حسین ابن علی سے سوال کیا فرزند رسول کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ فرمایا نہیں، لا، نعم، نہیں، ہاں۔ کہ فرزند رسول کیا سمجھوں، ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں، ہاں۔ کہ سنو ابو ثمامہ، جب تو نے پوچھا تھا تب وقت نہیں ہوا تھا، جب میں نے اپنے لبوں کو جنبش دی بتانے کے لیے اور لا کا تب بھی وقت نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے لا کو مکمل کیا میں نے دیکھا وقت داخل ہو گیا، میں نے نام کہہ دیا۔ یہ حسین ہے کہ نبض کائنات پر ہاتھ ہے حسین ابن علی کا، اور صبر حسین۔ اللہ یہ علم و معرفت حسینی کی طرف ایک اشارہ اور صبر حسین، تاکہ میں شجاعت بیان کر سکوں۔ سید ابن طاؤس نے اپنے مقتل اللحوف میں لکھا کہ روز عاشور وقت آخر حسین اتنے پیاسے ہو گئے تھے، اس قدر پیاس بڑھ چکی تھی کہ آپ کو اپنے قریب اندھیرا نظر آنا شروع ہو گیا، اور جب اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے تو آسمان آقا کو دھوئیں کی شکل میں نظر آتا۔ انسان جب مصائب برداشت کرتے کرتے ایک مرحلے پر پہنچ جائے تو بالآخر کمپرومائز کر لیتا ہے، سرنڈر ہو جاتا ہے، دشمن کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے، برداشت جواب دے جاتی ہے۔ جب ساری مصیبتیں حد انتہا پر پہنچی تو اسی لمحے عمر ابن سعد آگے بڑھا اور کہا، اے حسین ابن علی، مجھے ابھی ابھی کوفہ سے، دارالامارہ سے، گورنر ہاؤس سے عبید اللہ ابن زیاد کا خط آیا، اور عبید اللہ ابن زیاد اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اے عمر ابن سعد، حسین سے کہو کہ اگر ابھی بھی حسین یزید کی بیعت کر لے تو حسین کو معاف کر دیا جائے اور واپس مدینے بھیج دیا جائے، لیکن اگر حسین اب بھی بیعت نہ کرے پھر تاخیر نہ کرو اور جلدی سے حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیجو، اور حسین کو اختیار دو بین الذلت والذلہ، یا ذلت قبول کرے یا مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جیسے یہ جملے سنے امام حسین نے، امام عزت نے، امام حریت اور امام انقلاب نے 3 دن کے سوکھے گلے سے اب جو حسین کی حنجرے سے آواز نکلی اور آپ کے گلوئے اتھر سے جو آواز گونجی پورے میدان کربلا میں سنی گئی، اور اگر امام حسین کے زبان اتھر سے یہ الفاظ نہ ادا ہوئے تو میں کبھی ادا نہ کرتا۔ مقتل کی معروف 56 کتابوں میں یہ سب نے یہ الفاظ لکھے۔ جیسے یہ جملے سنے فرمایا، ان الدعی یبن الدعی قد رکزنی بین الاثنتین، ان الدعی یبن الدعی قد رکزنی بین الاثنتین، حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا وہ مجھے اختیار دے رہا ہے بین الذلت والذلہ، کہ میں ذلت قبول کروں
یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں؟ اے عمر ابن سعد، جا کر کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دینا حسین کربلا میں کہہ رہے تھے ہیہات من الذلہ، اللہ نے ذلت کو حسین سے بہت دور رکھا ہے۔ یہ شعار حسینی ہے، یہ حسین ابن علی کا نعرہ ہے حسینیوں کے لیے، ہیہات من الذلہ، ہم کبھی ذلت کا طوق اپنی گردن میں نہ پہنیں گے۔ نہ وہ گودیں ہمیں اجازت دیتی ہیں جن میں یہ حسینی پروان چڑھے، اور جو خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے نہ وہ خون ہمیں اجازت دیتا ہے۔ بس اس کے بعد حسین ابن علی نے اب تلوار اٹھائی، یہ مرحلہ ہے۔ دیکھیے حسین کے اقدامات، کس مرحلے حسین نے کیا بات کہنی ہے، پہلے کس صحابی کو بھیجنا ہے، کیا ترتیب رکھی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور پھر بنو ہاشم میں سب سے پہلے کسے بھیجنا ہے، اور کس شہید کو امام حسین نے اپنی شہادت کا سرنامہ قرار دیا، اور پھر کس لفظ کس لمحے میں کیا کہنا ہے۔ اب حسین نے تلوار اٹھانی ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے آقا نے ایک اور کام کیا، اپنے گھوڑے کو جا کر خیمے میں باندھا اور اپنے نانا کے ناکہ پر سوار ہوئے، اپنے نانا کی عبا اپنے کندھوں پر رکھی، اپنے نانا کا عصا اپنے ہاتھ میں اٹھایا، اپنے نانا کا امامہ سر پر پہنا اور آ کر خطبہ دیا۔ یہ امام حسین کا آخری خطبہ ہے میدان کربلا میں۔ اور جب یہ خطبہ دیا اور امر بالمعروف کیا اور نہی از منکر، تو کوئی جواب نہ آیا۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو حسین ابن علی نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ آج تم میں سے کسی پر میری نصیحت کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس شکم میں لقمہ حرام داخل ہو چکا ہو اس پر حسین جیسے انسان کی نصیحت بھی اثر نہیں کر سکتی۔ بس ایک بات بتاؤ، دیکھیں یہ حسین ہے، حسین ابن علی، جو مدینے سے چلتے ہوئے عجیب جملہ فرمایا تھا اپنی وصیت میں، جو محمد حنفیہ کو وصیت کی۔ اب سنیں، حسین نے تلوار اٹھانی ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے حسین اپنے دشمنوں سے عجیب اعتراف لے رہے ہیں، یہ تاریخ لکھ رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے کربلا کی تاریخ کسی مورخ کے سپرد نہیں کی، اس لیے کہ مورخ کے قلم میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ حسین کی نہضت اور تحریک کو بیان کر سکتا۔ حسین نے کربلا کی تاریخ خود لکھی، اور پھر کربلا کے پیغامبر جنہوں نے کربلا کی تاریخ کو ہم تک پہنچانا تھا انہیں اپنے ساتھ لے کر گئے، دیگر ذرائع پر اعتماد نہ کیا۔ اب حسین کربلا کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ پوچھا ایک مرتبہ، اچھا صرف اتنا بتاؤ، کیوں تم سب میرے قتل پر جمع ہوئے ہو، کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ سب نے بیک زبان کیا جواب دیا؟ اے حسین، بغضاً لأبیک، بغضاً لأبیک، اے حسین تیرے باپ علی کی دشمنی میں۔ آپ سمجھیں گے حسین ابن علی نے تلوار اٹھانے سے پہلے دشمن سے یہ اعتراف کیوں لیا؟ اس لیے کہ حسین نے مدینہ سے چلتے ہوئے فرمایا تھا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی رسول اللہ۔ یہ حسین کا شعار اور اعلان تھا کہ میں اپنے سارے قیام میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کروں گا، یعنی کردار مصطفی کو زندہ کروں گا۔ تب حسین اپنے نانا کے کردار کو روز عاشور میدان کربلا میں زندہ کر رہے ہیں، اور اب تلوار اٹھانی ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے یہ اعتراف لے رہے کہ بتاؤ کیوں تم سب میرے قتل پر جمع ہوئے ہو، کیا ہے کردار رسول؟ پہلے ایک جملہ سنیں اور میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں۔ امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اس روایت کو بیان کیا، کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے ایک صحابی ہے، کردار رسول سنیں، سنت رسول، تاکہ حسین کا عمل سمجھ میں آ جائے، اور اس خاص وقت میں حسین کے تلوار اٹھانے کی حکمت سمجھ میں آ جائے، اور حسین نے دشمن سے یہ اعتراف کیوں لیا یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک مرتبہ امام طبرانی معجم الاوسط میں دوسری جلد میں تحریر کرتے ہیں، کہا کہ پیغمبر کے اصحاب میں سے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اہل سنت امام طبرانی، کہا کہ جناب بریدہ ایک دن پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہر روز علی کی فضائل بیان کرتے ہیں، آپ ہر روز علی کی عظمت و فضیلت بیان کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں کبھی کبھی اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کی نسبت کینہ محسوس کرتا ہوں، بغض محسوس کرتا ہوں،
دشمنی محسوس کرتا ہوں، عداوت محسوس کرتا ہوں۔ یہ کہا کبھی ہوتا ہے آپ بھی کسی مرشد کے پاس جائیں، پیر کے پاس جائیں، عالم کے پاس جائیں، کبھی تو ہوتا ہے کہ آپ دیکھ کر بات کرتے ہیں، اور کبھی ایسی بات کر ہوتی ہے کہ آپ دیکھ کے بات نہیں کر پاتے، سر جھکاتے ہیں لیکن بات کرتے ہیں۔ بریدہ نے یہی کام کیا، یہ سوال پوچھا اور اب سر جھکائے انتظار کر رہے ہیں کہ پیغمبر جناب بریدہ کی اس بات کا کیا جواب دیتے۔ لیکن بہت دیر تک جب پیغمبر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اب بریدہ پریشان ہوئے کہ کیا بات ہے، کیوں رسول میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ اب جب رسول اسلام، جب بریدہ نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھا، اگرچہ سردی کا موسم ہے اس کے باوجود پیغمبر کا چہرہ غصے سے سرخ ہے اور پیغمبر کے چہرے اثر سے پسینے کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں۔ بریدہ گھبرائے، پریشان ہوئے، امام طبرانی نے لکھا پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ لیکن غلطی کے اعتراف کے باوجود پیغمبر خاموش ہے، خاموش ہے۔ اب بریدہ کی پریشانی آگے بڑھی اور بریدہ نے یہ سوچا کہ بات غلطی سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اب کچھ سوچ کر کہ یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہوا، میں توبہ کرتا ہوں، آپ اللہ کی رسول ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ لیکن اعتراف گناہ کے باوجود دیکھا پیغمبر خاموش ہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ اب بریدہ کی پریشانی حد سے بڑھی اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو عرض کیا یا رسول اللہ، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ کا عجیب یہ ہوا کہ جب پیغمبر نے یہ بات سنی تو اپنا ہاتھ بڑھا دیا، یعنی پیغمبر کی نگاہ میں علی کا دشمن کافر ہے۔ اگر یہ بات پہنچی ہے تو سمجھیں کہ روز عاشور حسین ابن علی نے تلوار اٹھانی ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے دشمن سے عجیب اعتراف لیا، بتاؤ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ جب سب نے کہا بغض ابی، تو حسین اپنے ہاتھ سے کربلا کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ جب ان سے، ان کی زبان سے حسین نے ان کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کروائی، اس لیے تاکہ قیامت تک کوئی مورخ یہ نہ لکھے کہ حسین کے مقابلے میں آنے والے مسلمان تھے۔ پہلے ان سے علی کی دشمنی کا اعتراف لیا اور ان کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کی، اب تلوار اٹھائی۔ اور اب جو حسین نے تلوار اٹھائی اور حملہ شروع کیا تو مقام ذوالکفل تک 12 کلومیٹر تک دشمن کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے چلے گئے، اور جیسے بکریوں اور بھیڑوں کا ریوڑ کسی شیر کے سامنے بھاگ رہا ہو، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور فرما رہے ہیں اس کی جنگ دیکھو جس کے جوان بیٹے کو مارا، اس کی جنگ دیکھو جس کے بھائی کے بازو کو تم نے قطع کیا، جس کے شیرخوار کو تم نے قتل کیا۔ حسین بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ابو الحسن حفیظ جالندھری جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا، وہ بھی حسین ابن علی کی شجاعت کی اس کیفیت کو نظر انداز نہ کر سکے اور اپنے لفظوں میں لکھا۔ شاہنامہ اسلام کی مؤلف ابو الحسن حفیظ جالندھری جنہوں نے آپ کے بچوں کے لیے قومی ترانہ لکھا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے، یہ کون سی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے، مئے رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے۔ ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، ادھر سپاہی شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے دیکھ بس خدا کا نام ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ حسین ابن علی، یہ آپ کی شجاعت ہے اور آپ کی عبادت اور آپ کے چہرے کی طمانینت۔ چونکہ میں نے مجبوری ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ میں 10:15 تک بات تمام کروں، میرے سامنے گھڑی نہیں، تو میرے عزیزوں میں آج یہیں پر رک رہا ہوں۔ اور آپ کی دیگر صفات اور آپ کی دیگر اوصاف انسان سمجھ سکتا ہے حضرت کی حیات طیبہ کے باقی پہلوؤں کا راز کیا ہے۔ بس آج میں اسی جملے پر اپنی گفتگو سمیٹ لوں اور اس جملے پر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔
جو آقا حسین ابن علی نے روز عاشور ارشاد فرمائے، وہ جملے جو حسین ابن علی نے اپنے خالق اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیے، وہ جملے آج ہم سب مل کر، ہمارے پاس ان کے علاوہ مجھے کوئی لفظ اس قابل نظر نہیں آتے کہ آقا کے موقع میلاد پر حسین ابن علی کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ مجھے یہی جملے اس لائق نظر آتے ہیں جو حسین نے ہمیں سکھائے، جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں الفاظ استعمال کیے، آج تمام حسینی آقا کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ کیا کہا کہ خلقت الخلق طرا فی ہواک، پروردگار میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا تیرے عشق میں، وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، پروردگار میں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا تاکہ تیری زیارت کر سکوں، اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے، پروردگار تو مخفی کب تھا کہ تیرے لیے دلیلیں تلاش کی جائیں۔ اور پھر جو جملہ جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، من وجدک فما ضل، اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور اے پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ جملے جو آقا حسین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور اے پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ آج تمام حسینی آقا کی بارگاہ میں اکٹھے ہو کر یہی جملے آقا کی ہستی سے عرض کریں، اے حسین جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور اے حسین جس بد نصیب نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ میرے عزیزو، آخری چونکہ دعا کا لمحہ ہے تو ایک روایت عرض کر دوں تاکہ حسین کی کرامت زندگی بھر بن مانگے عطا کرنے والے حسین، چونکہ مومنین گھروں سے چلے اور آج کی مبارک شب میں اپنے سینوں میں دعائیں لے گئے، تو ایک جملہ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ حضرت کا علم، آپ کی معرفت، آپ کی جرأت اظہار، آپ کی استقامت، حسین اللہ کی رضا کے مظہر ہیں۔ دیکھیے جناب حر ابن یزید الریاحی جب آپ کی خدمت میں آئے، کہا کیا مجھے معافی مل سکتی؟ امام حسین کہتے ہیں میں نے آپ کو معاف کیا، یا فرمایا آپ لائق معافی نہیں، لیکن آپ تاریخ دیکھیں، 56 کتابیں، منہاج الدموع دیکھیں، مقتل ابی مخنف دیکھیں، اللحوف دیکھیں، تمت الثاقبہ دیکھیں، بہار جلد عاشر دیکھیں، کوئی کتاب دیکھیں جن میں ان واقعات کو بیان کیا گیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اے حر جا، اللہ نے تجھے معاف کیا۔ حسین اللہ کی رضا کا مظہر، حسین عزت خدا کا مظہر، حسین جمال خدا کا مظہر۔ اس لیے آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزو، روز عاشور حملے آخر سے بعد جب آقا زمین پر تشریف لائے، کچھ دیر کے لیے گھوڑے سے خود اترے اور اپنی شمشیر کو خاک کربلا میں گاڑ دیا اور قبضہ شمشیر پر پیشانی رکھے۔ اب حسین فکر میں، لیکن دشمن اتنا خوف زدہ ہے حضرت کی شجاعت سے، سید مہدی بحر العلوم فرماتے ہیں کہ میرے لیے طے کرنا مشکل ہے کہ علی ابن ابی طالب بڑے شجاع تھے یا آپ کے فرزند حسین ابن علی بڑے شجاع تھے۔ اتنی ہیبت تھی اور اتنا جلال تھا اس حملے کے بعد کہ دشمن جو دور تک بھاگ گیا تھا اب سمٹتا ہوا بڑھ رہا ہے، پلٹ رہا ہے، لیکن قریب نہیں آ رہا، دور ایک بہت بڑے دائرے کی شکل میں سمٹ کر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے، اور حسین محو فکر ہے، خدا کے ساتھ ہم کلام ہے۔ اور اسی اثناء میں چونکہ وقت دعا ہے اس لیے صرف ایک جملہ عرض کروں بات ختم ہو جائے۔ ایک شخص آگے بڑھا، سب سے پوچھ رہے دکھاؤ وہ باقی کہاں ہے، وہ خارجی کہاں ہے، صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، سب نے اشارہ کیا وہ بیٹھا، اور جب قریب آیا اور آ کر اس نے سلام کیا تو امام حسین نے جب اسے سلام کرتے سنا تو اپنی قبضہ شمشیر سے پیشانی اٹھائی، وہ کہا سلام کا جواب دیا، فرمایا تو مجھے اجنبی معلوم ہوتا ہے، مسافر معلوم ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے اس بھیڑ میں ہزاروں کے اس ہجوم میں کیسے پہچانا کہ میں مسافر ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ اس لیے کہ آج کے دن کوئی ایک بھی ان میں سے مجھے لائق کے سلام نہیں سمجھتا۔ کون ہے، کہاں سے آیا؟ کہا کہ میں کربلا کے اطراف میں رہنے والا ایک تاجر ہوں، اور میں بدستور پہلے بھی جاتا تھا تجارت کے لیے۔ آج جب میں تجارت سے پلٹ کے آیا تو میری ایک بیٹی تھی 4 سال کی بچی کہ میں جب بھی آتا تھا تو یوں مجھے وارفتگی کے عالم میں میرا استقبال کرتی تھی کہ ہمیشہ میری سفر کی ساری تکان دور ہو جاتی تھی، لیکن آج پہلی مرتبہ جب میں پلٹ کے آیا تو اس نے یوں میرا استقبال نہیں کیا بلکہ حیرت سے میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور مجھ سے کہا کہ بابا جان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ کہا بابا میں نے سنا ہے کہ یہاں قریب نینوا میں ایک خارجی نے خروج کیا مسلمانوں کے خلاف، اور ایک باغی نے خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت کی،
اور سارے مسلمان اس کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے. بابا آپ بھی جائیں. وہ دوڑتی ہوئی گئی, میرے حجرے سے میری شمشیر اتار کے لائی, میرے ہاتھ میں دی اور کہا بابا یہ لے جائیں اور آپ بھی اللہ کے دشمن کا مقابلہ کیجیے, اس باغی کا, اس خارجی کا. اور جب میں تلوار لے کے پوچھتا ہوا آیا یہاں پر سب سے کہ مجھے دکھاؤ وہ باغی کہاں ہے, وہ خارجی کہاں ہے, تو سب نے آپ کی طرف اشارہ کیا. لیکن جب آپ کو قریب سے دیکھا تو آپ کہیں سے باغی معلوم نہیں ہو رہے, خارجی معلوم نہیں ہو رہے. اپنا تعارف کروا دیجیے. کہ آنے والے میں کوئی خارجی نہیں, باغی نہیں, تمہارے نبی کا نواسا حسین ابن علی. اس لمحے ساری زندگی 57 سالوں میں بن مانگے عطا کرنے والے حسین اپنی شہادت سے کچھ دیر پہلے کن لفظوں کے ساتھ عطا کی. کتنے پاک ہیں حسین آپ کی. میں کیا فضیلتیں عرض کروں, میں رک رہا ہوں, مجبور ہوں وقت کی قلت کی. بس اسی جملے پر کہا کہ کون ہے آپ؟ کہا میں تمہارے نبی کا نواسا. کا اجازت دے کہ میں آپ کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں. فرمایا میری اجازت نہیں, جلدی سے حدود کربلا سے باہر نکل جاؤ اس سے پہلے کہ میں صدا استغاثہ بلند کروں, کیونکہ اگر میرے صدا استغاثہ جس کے کان میں جائے گی اس پر نصرت کرنا واجب ہو جائے گی. اگر میری مدد نہیں کرے گا تو خدا کے سامنے حضور جواب دے ہوگا. تو یہ چلا, اور جب چلا تو آقا نے آواز بلند کی واپس مڑو. جب یہ حیرت سے واپس آیا کہ مجھے رخصت کرنے کے بعد حسین نے دوبارہ کیوں بلایا, فرمایا کیا بھول گئے؟ یہ مزاج حسین ہے جو کہ آج کی شب اپنے آقا سے مانگنے کی رات ہے. کتنے کریم ہیں جو بن مانگے عطا کرتے ہیں, تو کیا وہ اپنوں کو محروم رکھیں گے؟ فرمایا کیا بھول گئے جب تم سفر تجارت پر جا رہے تھے تو تمہاری 4 سالہ بیٹی نے تم سے کیا کہا تھا؟ کیا اس نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بابا اس دفعہ میرے لیے یمنی عقیق کی انگشتری لے کے آنا؟ حضرت نے اپنی انگلی سے انگشتری اتاری, فرمایا یہ لے جاؤ, اپنی بیٹی کو دینا اور بتا دینا وہ کوئی باغی اور خارجی نہیں تھا, تمہارے نبی کا نواسا حسین ابن علی تھا. پروردگار سرور و سالار شہیدان حسین ابن علی کی معرفت عطا فرما. پروردگار جو مومن اپنے دل میں کوئی حاجت لے کے آج کی عظیم شب میں امام حسین کے صدقے میں ہر مومن کی حاجت کو پورا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.